دعوے تو بڑے بڑوں نے بڑے بڑے کیے ہیں، بڑے بڑوں نے بڑے بڑے دعوے کیے ہیں، لیکن دعوے پر دلیل دینا یہ بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے۔ آپ کورٹ میں چلے جائیں گے اور کچھ بھی دعویٰ کر دیں گے تو جج آپ سے کیا سوال کرے گا، وکیل آپ سے کیا سوال کرے گا کہ بھائی ثبوت کیا ہے، دلیل کیا ہے۔ تو یوں ہی دعویٰ کرنے سے کچھ نہیں ہوتا، دعوے کے ساتھ دلیل ہونی چاہیے۔ تو اللہ رب العزت فرما رہا ہے اے محبوب آپ امت سے فرمائیے کہ اگر آپ کی امت میں کوئی مجھ سے محبت کا دعویٰ کرتا ہے تو اس پر لازم ہے، اس دعوے پر دلیل دینا ضروری ہے۔ وہ دلیل کیا ہے؟ وہ دلیل یہ ہے کہ فاتبعونی، وہ آپ کی اتباع اور اطاعت کرے۔ بولیے نا سبحان اللہ۔ نبی کی اتباع کرنے کا حکم اللہ رب العزت دے رہا ہے، اور کیا پتہ چل رہا ہے کہ اگر ہم یوں ہی ہمارے دروازوں پر، گھروں کے دروازوں پر کھڑے ہو کر محبت کا دعویٰ کریں گے اور پھر دروازے بند کر کے واپس سو جائیں گے تو ہم دعوے میں مکمل نہیں ہیں۔ سمجھ آ رہی بات؟ اگر ہم نبی سے محبت کا، خدا سے محبت کا دعویٰ بھی کریں گے اور شریعت مطہرہ کی پامالی بھی کریں گے تو ہم اپنے دعوے میں سچے نہیں ہیں۔ اگر ہم محبت کا دعویٰ بھی کریں گے اور احکامات خداوندی اور احکامات مصطفیٰ کو پس پشت ڈال دیں گے تو ہم اپنے دعوے میں سچے نہیں ہیں۔ دعوے میں سچا اسی وقت بنا جا سکتا ہے جب ہم محبت خدا اور رسول کا دعویٰ بھی کریں اور سرکار کی اطاعت اور اتباع بھی کریں۔ سمجھ آ رہی بات؟ تو اطاعت اور اتباع کرنا یہ بے حد ضروری ہے۔ اب دیکھیں حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں ایک مرتبہ تاجدار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ حاضر ہوئے، یا یوں بتایا جاتا ہے کہ ایک مرتبہ سرکار علیہ السلام تشریف لائے تو فاروق اعظم کو دیکھا۔ اب میرے آقا علیہ السلام کی اطاعت اور اتباع کس قدر اہمیت کی مالک ہے اس روایت سے آپ کو پتہ چلے گا۔ آپ نے فاروق اعظم کو دیکھا تو فاروق اعظم سے آپ نے سوال کیا کہ اے عمر تم کیا پڑھ رہے ہو؟ تو حضرت سرکار فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا یا رسول اللہ میں توریت پڑھ رہا ہوں۔ کیا؟ اتباع کتنی ضروری ہے اس بات سے آپ کو پتہ چلے گا۔ فاروق اعظم نے فرمایا یا رسول اللہ میں توریت پڑھ رہا ہوں۔ اللہ اکبر، اتنا کہنا تھا میرے آقا کریم علیہ السلام کا تن بدن غصے کی وجہ سے کانپنے لگا۔ ایسا ویسا غصہ نہیں، غصے کے اثرات آپ کے چہرے سے تو نمایاں تھے ہی مگر آپ کے بدن سے بھی نمایاں ہو رہے تھے۔ آپ پر کپ کپی غصے کی وجہ سے طاری ہو گئی اور جلال میں آپ نے فرمایا کہ اے عمر کیا تیرے لیے قرآن کافی نہیں ہے؟ کیا تیرے لیے قرآن کافی نہیں ہے کہ تو موسیٰ پر نازل ہونے والی توریت کو پڑھ رہا ہے؟ خدا کی عزت کی قسم اگر آج موسیٰ زندہ ہوتے تو وہ بھی توریت کو چھوڑ دیتے اور میری اتباع میں لگ جاتے، وہ بھی توریت کو چھوڑ دیتے اور میری اتباع ان پر لازم ہوتی، اور میری اطاعت اور فرما برداری اور اتباع کے بغیر موسیٰ کے پاس بھی کوئی چارہ نہ ہوتا، اور تو ہے کہ موسیٰ پر نازل ہونے والی توریت کو پڑھا جا رہا ہے۔ تو حضرات محترم قرآن مجید کا یہ مقام و مرتبہ ہے اور میرے آقا کریم علیہ السلام کا یہ مقام و مرتبہ ہے، اور قربان جائیے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کہ روایتوں میں آتا ہے کہ آخری دور میں حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ تشریف لائیں گے نا، یہ ہمارا ایمان ہے اور عقیدہ ہے۔ حضرت عیسیٰ روح اللہ تشریف لائیں گے اور آپ جب مسجد میں تشریف لائیں گے تو اس مسجد کے امام کو یہ علم ہو جائے گا کہ یہ اللہ کا نبی ہے، یہ اللہ کا نبی ہے، تو وہ مسجد کا امام کہے گا کہ اے نبی اللہ، اے عیسیٰ روح اللہ، آپ اللہ کے نبی ہیں، رسول ہیں، پیغمبر ہیں، آئیے مصلی امامت پر ہماری امامت فرمائیے، آئیے ہماری امامت فرمائیے۔ ایک بات یاد رکھیں، نبی نبی ہوتا ہے، سمجھ آ رہی بات؟ نبی نبی ہوتا ہے، امتی کتنے ہی بڑے درجے کو پہنچ جائے نبی کی جوتیوں کے برابر بھی نہیں ہو سکتا، سمجھ آ رہی بات؟ کتنے ہی بڑے درجے کو
سرکار کے بعد افضل البشر کون ہے؟ اہل اسلام کا کیا عقیدہ ہے؟ خلیفہ اول سیدنا صدیق اکبر ہے، بولیے نا سبحان اللہ۔ اور ان کے بعد افضل البشر سیدنا فاروق اعظم ہیں، پھر سیدنا عثمان غنی ہیں، پھر سیدنا مولا کائنات ہیں۔ ان کی برابری کون کر سکتا ہے؟ ان کا درجہ، مقام و مرتبہ سبحان اللہ وراء الورا ہے۔ مگر یاد رکھیں، ہزاروں صدیق اکبر بھی جمع ہو جائیں، ہزاروں خلفائے راشدین بھی اکٹھے ہو جائے، عیسیٰ روح اللہ کی جوتیوں کے برابر بھی نہیں ہو سکتے۔ یہ عقیدہ تو کھلا ہے، سمجھ میں آ رہی بات؟ نبی نبی ہوتا ہے، نبی کے برابر کوئی امتی چاہے کتنے ہی بڑے درجے کا ہو ہرگز نہیں پہنچ سکتا۔ تو وہ امام صاحب کہیں گے کہ اے نبی اللہ آئیے امامت فرمائیے، آپ اللہ کے نبی اور رسول ہیں۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے کہ بے شک میں اللہ کا رسول ضرور ہوں، مگر تم اس نبی کی امت ہو جس میں پیدا ہونے کی دعا بڑے بڑے نبیوں نے فرمائی ہے، بڑے بڑے نبیوں نے فرمائی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام امامت نہیں فرمائیں گے، امت مصطفیٰ کی اقتداء میں کھڑے ہو جائیں گے۔ سبحان اللہ۔ اے امت محمدی، تم نے اپنے مرتبے کو سمجھا ہی نہیں ہے، ہم نے اپنے مرتبے کو سمجھا ہی نہیں ہے، اس لیے آج ہم در بدر ٹھوکر کھاتے ہوئے پھر رہے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اب آئیے دو چار واقعات، اتباع صحابہ کرام علیہ الرضوان نے کس مضبوطی کے ساتھ کی ہے، اللہ کے رسول کی سنتے چلے۔ حضرت فاروق اعظم، صحیح مسلم شریف میں روایت ہے، فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ حجر اسود کے پاس پہنچے۔ بڑا مشہور واقعہ ہے حجر اسود، جو جنتی پتھر ہے، جو کعبہ معظمہ کے کونے پر نصب کیا گیا ہے۔ فاروق اعظم رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ پہنچتے ہیں حجر اسود کے پاس اور اسے بوسہ دیتے ہیں، اسے چومتے ہیں۔ سنیں اتباع، بوسہ دیتے ہیں، چومتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ خدا کی قسم میں جانتا ہوں تو صرف ایک پتھر ہے، تو صرف ایک پتھر ہے، تو نہ کسی کو نفع پہنچا سکتا ہے نہ کسی کو نقصان دے سکتا ہے، کیونکہ تیری اصلیت ہی یہ ہے کہ تو ایک پتھر ہے۔ اگر میں نے نبی کریم علیہ السلام کو تجھے بوسہ دیتے ہوئے نہ دیکھا ہوتا، خدا کی قسم میں تجھے کبھی بوسہ نہیں دیتا، میں تجھے کبھی بوسہ نہیں دیتا۔ میں تجھے بوسہ فقط اسی لیے دے رہا ہوں کہ میرے نبی کے لبھائے مبارک تجھ پر لگے ہیں۔ یہ ہے اتباع رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور